کریں جیسے ان کا سوال ہے۔ وہ جو کورٹ میں نے کچھ سنا جو کچھ ہوا ہے۔ اچھا تو سوال کریں گے آپ؟ سوال جو میں نے پہلے کیا تھا کہ آپ بڑی عدالت میں آئے تھے، یہاں بھی مایوس ہو گئے۔ دیکھیں السلام علیکم، میں میجر شفقت بحریہ ٹاؤن کا رہائشی ہوں اور بحریہ ٹاؤن میں پچھلے 1 سال سے رہ رہا ہوں اور بحریہ ٹاؤن میں میری انویسٹمنٹس ہیں۔ دیکھیں یہ سارا سلسلہ جو شروع ہوا بحریہ ٹاؤن کی زیادتیوں کے بعد شروع ہوا، جب تک ان کی زیادتی نہیں تھی تب تک ہم بڑے خوشحال تھے اور اسی لیے اپنے گھر بار بیچ کر کراچی سے کنٹونمنٹ سے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ بحریہ ٹاؤن ایک اچھی جگہ ہے رہنے کو، بچوں کے لیے اچھی فضا مقام ہے۔ ہم نے اتنے ڈسٹنس پہ جا کر کراچی سے کراچی کے شور و غل اور کراچی کے مسائل کو دیکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کر کے وہاں گئے تھے اور اپنے آپ کو وہاں ایڈجسٹ کیا اور بحریہ ٹاؤن کے برانڈ ایمبیسڈر بن کر بحریہ ٹاؤن کی پروموشنز کرتے رہے اور ان کو ہر لحاظ سے خوشحال جگہ ظاہر کر کے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے رہے، پروموٹ کرتے رہے کہ بہت اچھی جگہ ہے۔ مگر جب انہوں نے زیادتی کی تو ہم نے آواز اٹھائی کہ یہ مینٹیننس چارجز اور دیگر جو انہوں نے اضافی چارجز یکدم 200% سے لے کر 400% تک بڑھا دیے، تو اس کووڈ کے زمانے میں ویسے ہی لوگوں کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے، اس مہنگائی میں ویسے ہی لوگوں کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے صرف ہم نے ان کو ایک درخواست پیش کی جس میں ہم نے یہ مسائل کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ بھئی ان کا کوئی حل آپ پلیز نکالیں اور ہمیں اس سے کوئی ریلیف دیں۔ اس کا بجائے اس کے کہ یہ ہماری داد رسی کرتے اور اس پہ نظر ثانی کر کے ہمیں دوبارہ بلاتے اور اس پہ کوئی اپنا رد عمل دیتے کہ ہم آپ کا خیال کرتے ہوئے اس میں یہ چینجز کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس طرح کا کچھ نہیں کیا۔ تو ہم نے پیسفل پروٹیسٹ کیے بحریہ ٹاؤن میں، بحریہ ٹاؤن کے رہائشیوں کو ملا کے، ہم نے کوئی ہلڑ بازی نہیں کی، بحریہ کا ایک پتا بھی نہیں توڑا اور ایک سویلائز ورلڈ میں جس طریقے سے پروٹیسٹ ہوتا ہے اس طریقے سے ہم نے پروٹیسٹ کیے۔ اس کے دوران بھی ہم کہتے رہے کہ اگر آپ نے ہماری بات نہ سنی تو ہمارے پاس عدالت کا دروازہ آخری حل ہوگا، اس سے پہلے آپ ہمیں داد رسی کریں ہماری اور ہماری بات سنیں۔ لیکن انہوں نے ایک نہ سننے کے بعد جب ہم نے کورٹ میں اپنا پٹیشن دائر کر دیا تو انہوں نے جو پیٹیشنر تھے، مین اٹرنیز تھے، ان کو نشان عبرت بنانے کے لیے، جس میں میں میجر شفقت، کیپٹن مقصود صاحب، رانا عبدالجبار صاحب، عبدالغفار صاحب اور رشید ڈار صاحب، ان کو نشان عبرت بنانے کے لیے ان کے گھر کی بجلی پہلے بند کی، ساتھ ہی پانی بند کیا اور ان کے گھروں کے سامنے خندقیں اور ان کے کاروبار جہاں ان کا ہے ان کے بلڈنگ کے سامنے بڑی خندق بنا کر ساری مٹی ان کے دروازے کے آگے ڈال دی گئی کہ یہ بلڈنگ استعمال کے قابل نہ رہے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہم پاکستان کی ریاست میں ایک بنانا ریپبلک میں رہ رہے ہیں کہ ایک پرفضا مقام پہ ہم جا کر اپنی زندگی کا ہم نے آغاز کیا، نیا آغاز کیا۔ ہم تو بہت اچھی جگہ سمجھ کے گئے تھے، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ یہ یہاں پر تعزیرات پاکستان کا قانون نہیں چلتا، یہاں پر کوئی اور قانون چلتا ہے۔ ہم تو پاکستان کے شہری ہیں، پاکستان کو بھی مقدم جانیں گے کہ پاکستان کا جو قانون کہتا ہے اس حساب سے ہمیں بھی ڈیل کیا جائے۔ ہم پاکستان کے شہری ہیں اور پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے ہمیں بھی وہی حق ملنے چاہیے جو باقی پاکستان کے شہریوں کو ملتا ہے۔ بحریہ ٹاؤن کی کراچی کی جو ہے نا معاملات اس طرح انہوں نے خراب کیے کہ کراچی بحریہ کو مینٹیننس کے مد میں اور باقی اضافی چارجز کی مد میں جو اضافہ کیا گیا وہ اضافہ مہنگائی ظاہر کر کے کیا گیا۔ ہمارا ان سے یہ سوال تھا کہ مہنگائی کیا صرف کراچی میں ہوئی ہے؟ مہنگائی تو پورے دنیا میں ہوئی ہے، اسلام آباد میں بھی وہی مہنگائی ہوئی ہے، لاہور میں، راولپنڈی میں بھی وہی مہنگائی ہوئی ہے، لیکن وہاں پر مینٹیننس چارجز کراچی کے جو حالیہ مینٹیننس چارجز ہیں اس سے 400 سے 300% سے 400% کم ہیں۔ پانی کے وہاں پر اضافی چارجز نہیں لیے جاتے اور یہاں پر پانی کے حوالے سے ہمارے لوگوں کے گھروں میں 50 ہزار کا بھی بل آیا ہے، 15 ہزار ماہانہ کا بل آیا ہے، 7 8 ہزار کا اور کمرشل میں لاکھوں کا بل آیا ہے۔ مجھے
اتنی عمر ہو گئی ہے، میں نے پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی پانی کا اتنا ہائی ریٹ پہ بل نہیں دیکھا، جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں اور اس کی آواز اٹھائی ہے ہم نے، اور ہم نے یہ گناہ کیا ہے جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے۔ ہمارے بچوں کو ہراس کیا جا رہا ہے، ہمارے پانی اور بجلی کو بند کیا جا رہا ہے۔ ہم نے تو سنا تھا کہ یزید نے یہ کیا تھا، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہمارے ساتھ یہ والا عمل دہرایا جائے گا اور ہمیں ایک سویلائز سوسائٹی میں رہنے کا حق چھینا جائے گا۔ کیا ہم پاکستان کے لا ابائڈنگ سٹیزنز نہیں ہیں؟ کیا ہم پاکستان کے لا کے انڈر نہیں آتے؟ کیا ہماری داد رسی کرنے کو کوئی نہیں ہے؟ ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے ریکویسٹ کریں گے، بینگ آرمی آفیسر میں آرمی چیف سے بھی ریکویسٹ کروں گا، پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان سے بھی ریکویسٹ کروں گا، جنہوں نے ہمیں نیا پاکستان کا خواب دکھایا تھا اور ہم بحریہ نیا پاکستان سمجھ کے ہی گئے تھے، اور چیف منسٹر سندھ ان تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں، ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری داد رسی کی جائے اور ہمارے یہ حالیہ اقدام جو بحریہ نے کیا ہے، ہمارا پانی اور بجلی بند کر کے ہمیں ہراس کیا جا رہا ہے، ہراسمنٹ کا ہم نے کون سا ایسا عمل کیا ہے کہ ہمیں ہراس کیا جائے؟ کیا ہمارا حق نہیں ہے، بنیادی حق سول رائٹ نہیں ہے ہمارا کہ ہم ہمارے ساتھ ہونے والی زیادتی پہ آواز بھی اٹھا سکیں؟ کیا پاکستان کا تعزیرات پاکستان کا قانون یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے بیسک رائٹ کے لیے بھی آواز نہ اٹھا سکیں؟ یہ میں تمام اپنے سینئرز کو جو ہمارے ملک کے بھاگ دوڑ سنبھالتے ہیں ان سے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرتا ہوں، چیف جسٹس آف سندھ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہماری اپیل کو دوبارہ سنا جائے اور ہماری اپیل کو بغیر سوچ و بچار کیے اس کو خارج نہ کیا جائے اور ہماری داد رسی کی جائے اور فی الفور حکم جاری کیا جائے کہ ہماری پانی بجلی جو انہوں نے بند کی ہے وہ کیوں بند کی ہے،